ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مجیب مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جو یہ ارشاد فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ جو کہا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کسی اجرت کا، معاوضے کا یہ سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت داروں کی محبت۔ تو یہ جو مودت فی القربا، تو یہ ان قرابت داروں سے کون کون سے مراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الشورى کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ پہلے تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو دین کی خدمت ہے، تبلیغ دین کرنا ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے، جنت کے راستے پر چلانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، یعنی جو تمام کے تمام کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے ہیں، علیہ، اس پر میں تم سے کسی طرح کا معاوضہ نہیں چاہتا، اجر تم سے نہیں چاہتا، مگر قرابت داری کی محبت۔ اب قرابت داری کی محبت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ کم از کم اتنا تو لحاظ رکھو، کیونکہ آپ قریش کو دعوت دین دے رہے تھے تو، اور عرب کو دعوت دین دے رہے تھے، تو ان کو کم از کم اتنا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داری ہے۔ ٹھیک، تو اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے، لیکن وہ تبلیغ دین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ یہ ایک تفسیر کی گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین کی طرف بلایا، اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ہمارا وجود ہے، اور ہم مومن انہی کی وجہ سے ہیں، جنت نصیب ہوتی ہے، جہنم سے بچتے ہیں، کامیابی و کامرانی پاتے ہیں، تو سارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اس پر کم از کم اور کچھ نہ ہو تو اتنا تو ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے جو آپ کے قرابت دار ہیں ان سے محبت کی جائے۔ اسی لیے علماء نے جہاں اہل بیت اطہار کے فضائل پر کتابیں لکھیں، وہاں قرآن کی جو آیتیں ذکر کی ان میں سے ایک آیت یہ ذکر کی کہ اس آیت سے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں ان سب سے محبت کی جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی، یہ جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم رازی، امام طبرانی اور امام ابن مردویہ رحمہم اللہ تعالیٰ، ان تمام کی تفاسیر کے حوالے سے آپ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند ضعیف یہ روایت ذکر کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کی محبت کو ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے. ٹھیک. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی و فاطمۃ و ولداہم، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی محبت اس آیت کے اندر لازم قرار دی گئی، واجب قرار دی گئی کہ ان سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. تو اس آیت کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اہل بیت اطہار بالخصوص جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور ان کے والدین یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے محبت یہ لازم قرار دی گئی. ماشاءاللہ. اوورال گفتگو ہوتی ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میں چاہتا ہوں اس میں بھی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں کہ ان کے اندر کون کون سے شامل ہوتے ہیں اہل بیت اطہار میں، تو کیا فرماتے؟ دیکھیں اس میں بڑی ڈیٹیل ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اہل بیت کے اندر کون کون شامل ہے. ایک قول علماء کا یہ ہے کہ وہ تمام بنو ہاشم کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے، جیسے حضرت عباس، حضرت حارث جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، یہ اور ان کی اولاد، اور اسی طرح حضرت عقیل، حضرت جعفر اور مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان کی جو اولادیں ہیں ان پر چونکہ زکوٰۃ لینا یہ حرام ہے. تو اسی بنیاد پر بعض ائمہ نے یہ استدلال کیا بعض روایتوں سے کہ ان تمام کے اوپر اہل بیت اطہار کا اطلاق ہوتا ہے. جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تمام کی تمام ازواج مطہرات یہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد چلی ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات گرامی یہ اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں جہاں 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کی ابتدا میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس یعنی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. ٹھیک. تو یہ جو آیت ہے اس کا اب سیاق و سباق دیکھیں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے. شروع میں انہی کے انہی کا تذکرہ ذکر ہو رہا ہے کے حوالے سے بھی. تو اب یہ تو اس کے اندر شامل ہی شامل ہیں، ان کو تو کسی صورت نکالا ہی نہیں جا سکتا اہل بیت اطہار سے. لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث قصا کہا جاتا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں شہزادوں کو یہ جمع کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. اصل میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ دونوں حضرات بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے کہ بنو ہاشم اور تمام کے تمام لوگوں میں تمام مخلوق کے اندر سب سے افضل ہیں، لیکن بنو ہاشم کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو بنو ہاشم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ہے. لیکن جو اہل بیت اطہار کا اطلاق ہے ظاہر ہے کہ وہ داماد کے اوپر نہیں ہوتا، وہ اہل بیت سے نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شان یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اعجازی طور پر اہل بیت میں سے شمار کیا کہ یہ بھی یا اللہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. تو یوں ان حضرات کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی، تو
یہ مشہور و معروف قول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور جو آپ کی اولاد ہیں، اور اولاد میں چونکہ اولاد باقی جو آگے چلی وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی، تو ان کی اولاد کو اہل بیت اطہار یہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی اصحاب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ حضور کے اصحاب سے بھی محبت کیجئے، آپ کی آل سے بھی محبت کیجئے، اور بطور خاص یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کا ذکر خیر بکثرت کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کیجئے، نظر پیش کیجئے، اور جو بھی آپ نیک اعمال کر سکیں شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے، آپ ضرور وہ کام بھی کیجئے، اور ان کی بارگاہ میں یہ عقیدتوں کا اظہار بھی کریں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم دانش بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام شمس بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ یہ تم نے کیا میسج بھیجا ہے میرے پاس؟ دانش بھائی، میں نے آپ کو ایک حدیث تو شیئر کی ہے، آپ نے پڑھی نہیں کیا؟ میرے دوست، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنا تصدیق کے کوئی بھی بات آگے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ دانش بھائی، وہ حدیث میں نے ایک بڑی مشہور ویب سائٹ پہ پڑھی تھی، اس پہ آپ کو شیئر کی ہے۔ دیکھو شمس بھائی، کسی ویب سائٹ کے بڑے ہونے یا کتاب کو کسی بڑے پبلشر سے شائع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں موجود معلومات درست ہیں۔ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ حدیث کیا ہوتی ہے اور اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ یقین کریں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، غیر تصدیق شدہ حدیث کو کسی کو بطور میسیج بھیجنا دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے ساتھ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا دانش بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو کسی مفتی صاحب سے اس بارے میں معلومات لے لیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مفتی صاحب سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ آپ مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء میں فون کر کے مفتی صاحب سے سوال کر لیں، وہ اس مسئلے کے بارے میں شرعی لحاظ سے بتا دیں گے۔ شرعی رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق علاوہ اتوار رابطہ فرمائیں۔ جی، ہر آیا ہوا میسیج اور اس میں جو بھی روایت یا جو کچھ بھی بیان کیا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جس پر ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایک خاص بات اس کے اندر یہ کہی، جب ان کو کہا کہ اس طرح آگے نہیں بڑھانا چاہیے، تو میں نے مشہور ویب سائٹ سے اس کو اٹھایا ہے۔ اصل میں ویب سائٹ کا کاروبار تو بہت چمک رہا ہے اور بہت چل رہا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ویب سائٹ پہ اٹھا کر ڈال دیتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جو چیز موجود ہے وہ بالکل اتھینٹک ہوتی ہے اور وہ تصدیق شدہ ہوتی ہے، سرٹیفائیڈ ہوتی ہے۔ ایسا ذہن ایک لوگوں کا، ایک تعداد کا بن گیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ طرز درست نہیں ہے۔ لازمی طور پر کوئی بھی بات ہو جو آپ دوسروں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، ایک تو دیکھیں سیدھی بات ہے کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسی سمپل اور سادی بات کہ جس کا دین سے ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ نیکی کی دعوت آپ نے اس کو دے دی، لیکن آپ جب قرآن و سنت کی کوئی بات کسی دوسرے کو بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو معلومات تو ہونی چاہیے کہ واقعی یہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اور جو بات آپ آگے حدیث کے بیان کر رہے ہیں اس حدیث کا مفہوم بھی آپ نے صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ بعض اوقات کوئی آپ روایت حدیث آگے بھیجتے ہیں اور وہ منسوخ ہو چکی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کرنے سے خود منع فرما دیا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں قربانی کے ایام جو گزرے، اس میں
اگر کوئی اس طرح کی روایت بھیج دیتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے منع کر دیا تھا، وہ والی روایت بھیج دیں۔ وہ روایت بھیج دیتا ہے کوئی کسی کو، تو اب بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو بھیجے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اسی طرح اور روایتیں، لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس قربانی کے گوشت کو جمع کرنے کی اجازت دی تھی، کلوا وادخروا واتجروا، کہ کھاؤ اور اس کے ذریعے سے اجر بھی کماؤ اور اس کو ذخیرہ بھی کر کے رکھو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اس کو معلوم نہ ہو اور وہ روایت وہ آگے بھیج دیتا ہے، پہلے والی روایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس نے آگے کر دی۔ بات بالکل ٹھیک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا تھا۔ اب دوسرا حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس لیے جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو واقعی درست بات ہے کہ کسی مستند اور معتمد عالم دین سے اس بات کی تصدیق کر لی جائے، اس کے بعد پھر اسے آگے فارورڈ کیا جائے، تو دنیا و آخرت دونوں کا بھلا آپ کا ہوگا اور امت جو ہے وہ صحیح رہنمائی حاصل کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی کر چکا ہے یا کرتا رہتا ہے تو اب اس میں کیا، اس کی کیا ازالے کی صورت بنتی ہے؟ اب دیکھیں، اگر تو بات ایسی ہے کہ جس کا باطل ہونا، جس کا غلط ہونا یہ بالکل واضح ہو جائے، ایسی بات اس نے آگے بھیج دی کہ جو بالکل غلط تھی اور اس نے اپنی سوچ کے مطابق اسے آگے صحیح سمجھ کے بھیج دیا تھا، جب اسے معلوم ہو گیا تو پھر تو اس کا ازالہ کرنا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ بات میں نے غلط شیئر کر دی تھی، صحیح، یہ بات ٹھیک نہیں تھی جو میں نے آپ کو بھیجی ہے، صحیح بات یوں ہے۔ صحیح ہے۔ اور ویسے بھی اسلامی مہینے یا ابھی اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے تو لوگ اس طرح کے تو بناتے ہی رہتے ہیں، مختلف اب بناتے ہوئے یا سوشل میڈیا پہ ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کتنا دیکھا ہوگا، ربیع الاول کی مبارکباد، پھر رمضان شریف کی مبارکباد، اور ایک ہے مبارکباد دینا، ایک ہے مبارکباد پر کسی بھی مہینے یا سال کے حوالے سے جنت کی اس کو بشارت قرار دے دینا تو بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ آگے یوں پھیلانی بھی نہیں چاہیے اور بہت اہم میسیج ہے اور یہ سب لوگوں کے لیے بطور خاص ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہہ کے چھوٹ سکتے ہیں میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے بھی آگے چلا دیا، یعنی وہی گناہ گار ہوگا، میں نے تو آگے بھیج دیا بس؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، ظاہر ہے کہ دنیا کی اگر کوئی بات اس طرح کی آئے گی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، کوئی بھی ایسی غلط بات، میں اس کو اور ڈیپ میں نہیں جاتا، خاندان کے کسی فرد کے بارے میں آپ کے غلط بات آ جاتی ہے تو کیا آپ اسے آگے ایسے ہی بھیج دیں گے؟ تو اس نے مجھے بھیجی تھی تو میں نے آگے اسے بھیج دی۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر صحیح بات ہوگی تو اسے آگے بھیجیں گے، ورنہ آپ غلط بات کو آگے نہیں بھیجیں گے، اور یہ کہہ کے آپ بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے کہ چونکہ میرے پاس آئی تھی اس لیے میں نے آگے بھیج دی۔ جی، مزید سوال؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اچھی بات پھیلانا بھی نیکی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ وہی بات انہوں نے، جی بالکل نیکی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بہترین ذریعہ ہے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا۔ دیکھیں، اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بعض لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی گفتگو اور عجیب ان کی فطرت اور سوچ بالخصوص علماء کے حوالے سے ہوتی ہے، تو وہ اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کو آپ پھر استعمال نہ کریں تو اس کو استعمال نہ کریں۔ علماء کبھی بھی شروع سے ہی، ابتدا سے ہی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے کفار کے پاس سے بھی آتی تھیں اور استعمال ہوا کرتی تھیں، تو اس کے استعمال کو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اس کے استعمال سے دین کے اندر کسی طرح کا فساد آتا ہے تو اس سے منع کیا جائے گا، اس سے روکا جائے گا، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا یہ دل کے خبث کے اوپر، دل کی گندگی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال تو اس کو، یعنی انٹرنیٹ کو فی نفسہ ہی کوئی بھی غلط نہیں کہتا، اس کو استعمال کرنا درست، بالکل جائز ہے۔ اب یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم کے اوپر ہماری یہ بات جا رہی ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کا یوز ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بات پھیلائی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف جو ہے وہ یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک کے اوپر مختلف پیجز موجود ہیں جس میں کروڑ لوگ جو ہیں وہ نیکی کی دعوت کے اندر حصہ حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے استعمال کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، بس استعمال آپ کا درست ہونا چاہیے۔ استعمال کیسا ہے اس پہ آپ دیکھیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا خواتین ایسے مقامات پر اسٹیشن وغیرہ یا کوئی ایسی جگہ ہوں کہ جہاں سب لوگ بھی ہیں، سب لوگوں کی آمد و رفت بھی ہے، تو نقاب لگا کر نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں، حتی الامکان تو کوشش یہ کریں کہ کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کریں کہ جہاں کسی غیر مرد کے نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب ایسی جگہ آپ کو میسر آ جائے تو پھر اس صورت میں آپ بغیر نقاب کے ہی نماز پڑھیں۔ ہاں، البتہ
نماز کا وقت آپ کا جا رہا ہے اور ایسی کوئی جگہ آپ کو ملتی نہیں کہ جہاں غیر مرد کا سامنا نہ ہو، چہرے پر نظر پڑ جائے گی، تو اس صورت میں پھر کئی ایک علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھانے کا اجارہ کرنا ہے تو کیا اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ 30 منٹ کی کلاس ہوگی، یا یہ کہنا ضروری ہے؟ اب انہوں نے پتہ نہیں کہیں سے پڑھا ہوگا کہ میں آپ کا ملازم ہوں، نوکر ہوں، اور یہی کہنا ہوگا؟ اللہ حول ولا قوة، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے اور اس کو ملازم سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس میں یہ کافی ہے کہ 30 منٹ کے لیے آپ سے میرا معاہدہ ہو گیا اور اس 30 منٹ کے اندر پھر وہ کام مقرر کر لیں کہ ٹھیک ہے اس 30 منٹ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دوں گا۔ یہ طریقہ کار علماء نے اس لیے بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو قرآن پاک پڑھانے کا ثواب بھی مل جائے گا، ماشاء اجرت بھی مل جائے گی، جو ظاہر سی بات ہے کہ ایک طریقہ کار ہے اجرت حاصل کرنے کا۔ تو آپ کو وقت کا آپ کا اجارہ، یعنی آپ کی جو سیلری بنتی ہوگی یا جو بھی آپ نے فیس مقرر کی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، اور قرآن پاک پڑھانے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر ڈائریکٹ بھی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے لیے گفتگو کی ہے، ان سے ایگریمنٹ کیا ہے، تو بھی جائز ہے کہ تعلیم قرآن کے اوپر علماء نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ یہ اجارہ کیا جا سکتا ہے قرآن پڑھانے پر ٹھیک، تعلیم یعنی کوئی نتیجہ کروا رہا ہے یا 40واں کروا رہا ہے تو اس میں بلا کے قرآن پاک پڑھائے، تو قراءت قرآن کے اوپر اجازت نہیں ہے اجارے کی، یہ تعلیم قرآن جو کی ایصال ثواب کے لیے یہ نہیں پڑھا جاتا ہے یا کسی اور؟ جی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب ڈائریکٹ پڑھانے پر بھی اجارہ کریں گے اور اس کی اجرت آپ لیں گے تو یہ آپ کے لیے حلال ہوگی، لیکن چونکہ اب آپ اپنے اس کام کے اوپر اجرت لے چکے تو اس لیے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو علماء نے پھر ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی کہ بندہ کیوں ثواب سے محروم رہے، اس کا طریقہ کار یہ ارشاد فرمایا، وقت کا اجارہ کر۔ جی، مزید سوال۔ میرا نام محمد رضا ہے، میرا مفتی کرام سے سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو میں اچھا اصالِ ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ارشاد فرما دیجیے کہ میں کس طریقے سے اچھا اصالِ ثواب کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں دیتے ہیں قرآن پاک، کوئی 3 دیتا ہے، کوئی 5 دیتا ہے، تو لینا جائز ہے، مطلب کہ اصال ثواب کر سکتے ہیں ہم اس میں یا نہیں؟ اللہ کریم آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے، آمین آمین۔ اور یہ مختلف لوگ جو آ کر دیتے ہیں، میری طرف سے 2 قرآن ہیں، 3 قرآن ہیں، اور انہوں نے تو بہت اچھا سوال کیا، اور میں کہتا ہوں ہر اس آدمی کی ایک طرح کی نمائندگی کی ہے جن کے مرحومین ہوتے ہیں، دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تو اب ان کو ان کے بہتر اصالِ ثواب کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے؟ اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنوار لیں، نیکی والے کام کرتے رہیں، کیونکہ آپ کے اعمال آپ کی والدہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس سے آپ کی والدہ خوش ہوں گی، اور برے اعمال ہوں گے تو اس سے آپ کی والدہ رنجیدہ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے اعمال کو سنواریں اور اچھے عمل کرتے رہیں۔ اس کے بعد جو بھی نیکی کا کام آپ کریں وہ اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو، بھلے وہ حیات ہیں، ان کو آپ اصالِ ثواب کر دیں۔ وہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ جو میں نے نیکی کا کام کیا اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب تو میری والدہ کو، میرے والد صاحب کو عطا فرما، یہ ساری امت کو عطا فرما، کیونکہ اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، سب کو عطا فرما۔ یہ سب چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ اب رہا افضل اور بہترین، تو اس کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہی سب سے افضل کام ہوتا ہے۔ ٹھیک، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کے لیے پانی یعنی کنواں کھدوانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو اس کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں چونکہ پانی کی ضرورت تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اب آپ جہاں ہیں وہاں اگر مثال کے طور پہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے، وہاں مسجد موجود نہیں ہے تو مسجد بنانا یہ بہترین صدقہ ہوگا، اصالِ ثواب ہوگا۔ وہاں مدرسے بنانے کی ضرورت ہے تو مدرسہ بہترین صدقہ ہوگا۔ آپ کے عزیز و اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی بہت زیادہ حاجت مند ہے تو ان کے اوپر تصدق کرنا، صدقہ کرنا یہ بہترین کام ہوگا جو آپ اپنی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیجئے، جو بہترین کام آپ کو نظر آتا ہے اس کو لے کر پہلے کسی سنی عالم سے مشاورت کر لیں، مشورہ کر لیں، پھر وہ کام آپ کریں۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر باقاعدہ مصرح ہے، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام چیزوں کا ثواب یہ اصال کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔
اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی کئی شعبہ جات ہیں، اور انہی شعبہ جات میں خدام المساجد بھی ہے، اور ابھی تو بطور خاص امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو ایک اعلان فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے رکوعوں کی نسبت سے ہم 540 یہ مساجد تعمیر کریں گے، اور قرآن پاک سے اپنی محبت کا اور اظہار کریں گے، عقیدتوں کا اظہار کریں گے، قرآن پڑھیں گے بھی، اس کی تعلیمات بھی حاصل کریں گے، عمل بھی کریں گے، اور فیضان قرآن عام بھی کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ضرور تعاون کیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے تو آپ رابطہ بھی کریں خدام المساجد والوں سے، انشاءاللہ آپ کو مناسب جگہ بھی بتا دی جائیں گے، اماؤنٹ بھی بتا دیا جائے گا، یا آپ خود ہی کئی جگہ کی آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ ان سے مشاورت کر لیں پہلے، تو اس حوالے سے آپ تعاون بھی کریں اور آگے بڑھ کر یہ قرآن پاک سے محبتوں کا اظہار اور اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ محرم شریف ہے تو بطور خاص ہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدان کربلا اسیران کربلا، ان کے اصالہ ثواب کی بھی نیت شامل کی جائے تو انشاءاللہ خیر و برکات نصیب ہوگی۔ مزید کال۔ میں ناصر عباس بات کر رہا ہوں میاں والی۔ یہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے شوقیہ طور پہ؟ بہت سو کو شوق ہوتا ہے اور پرندوں کے ذریعے ان کو انسیت حاصل ہوتی ہے، وہ مانوس ہو جاتے ہیں پرندوں سے، اور یہ پرندوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ جیسے بچوں کے لیے کھلونے ہوتے ہیں تو بعض بڑوں کے لیے یہ پرندے مختلف قسم کے یہ کھلونے ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ ان سے انسیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے اس کی اجازت تو دی ہے، ٹھیک ہے، کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کا نام بعض روایتوں کے مطابق عبداللہ ہے، اور تو ان کے پاس جایا کرتے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، نغیر چڑیا یا ابابیل، چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، تو اس کو پالا ہوا تھا تو مر گئی وہ چڑیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا ابا عمیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ تو بعض علماء نے اس حدیث کے تحت 400 فائدے لکھے، اللہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے، 360 تو ایک کتاب ہے پوری مشتمل اس پر، اور پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فتح الباری کے اندر مزید 40 فوائد ذکر کر کے 400 کے فائدے ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر پرندوں کو پالنا یہ بھی جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ضوابط ہیں کہ کس صورت میں آپ یہ پرندے پال سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پرندہ جس کو آپ پال رہے ہیں اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پرندہ آپ سے گفتگو تو کرے گا نہیں، وہ کھانا مانگے گا نہیں، تو آپ کو بار بار اسے کھانا پیش کرنا، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ ہر وقت بار بار ان کو کھانا پینا پیش کرنا، کیونکہ ان کی کوئی روٹین تو ایسی ہوتی نہیں ہے کہ ناشتہ کریں گے تو دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا کھائیں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ جانور ہے، اس کا کام ہی کھانا پینا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پھر جو کبوتر بالخصوص ہے جس کو کبوتر بازی کہتے ہیں، اس میں جس طرح کی خرافات اور بعض اوقات حرام کام ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر تو کسی صورت بھی اس طرح کبوتر پالنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خود کبوتر کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے چھتریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں چھتوں کے اوپر، اور جیسے ہی وہ اڑائیں گے کبوتر کو، جیسے کبوتر بیٹھنے لگے گا پھر اس کو پیچھے نیچے سے بانس، اور بانس کے آگے جو ہے وہ لوہے کی کوئی چیز لگائی ہوئی ہوگی، اس سے پھر اسے اڑا دیں گے، نیچے نہیں آنے بیٹھنے نہیں دیتے نیچے اس کو۔ تو خود اپنے اوپر کر لیں آپ قیاس کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ ظالم آپ کو خوب بھگائے اور جہاں بیٹھنے لگے پیچھے سے آپ کو تھپڑ لگا کے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر کیا کریں گے؟ تو ذرا آپ اس کیفیت کے اوپر غور کریں جو اس بے زبان پرندے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کریں گے کیا کہ پورا غول اڑاتے ہیں، اور وہ اپنا غول اڑائے گا، دوسرا یہ اپنا غول اڑائیں گے، اور دونوں ملیں گے آپس میں۔ اب بعض اوقات اس کا کبوتر یہاں یہ والے کبوتر لے کر آ جائیں گے، یا اس کا کبوتر وہ لے کر چلا جائے گا، تو یوں ایک دوسرے کے کبوتروں کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ ظالمانہ کام ہے اور غصب ہے، اور یہ حرام ہے جو ان کے پاس دوسرے کا پرندہ یہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات کنکریاں مارتے ہیں، پتھر، تو کسی کے گھر پہ جا کے لگ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ پھر عام طور پہ یہ جو کام ہوتے ہیں یہ ان علاقوں کے اندر ہوتے ہیں کہ جہاں یوں کہہ لیں کہ جو متوسط قسم کے لوگ رہتے ہیں، امیر لوگوں کے عام طور پہ یہ چونچلے نہیں ہوتے،
ان کے دوسرے ہی کام ہوتے ہیں. تو یہ متوسط طبقہ عام طور پہ اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے گھروں کی چھتیں عام طور پہ ایسی ہوتی ہیں کہ برابر میں دوسرا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے, گھر کھلا ہوا ہوتا ہے. تو بسا اوقات یہ اوپر چڑھتے ہیں تو پھر بد نظری بھی اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, بے پردگی بھی اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو ان تمام امور سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ طوطا وغیرہ پالتے ہیں گھر کے اندر, تو پھر اس کو پنجرے کے اندر ہی رکھتے ہیں اور اس کو اڑانے کا ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس انداز میں اگر کبوتر پالتے ہیں, بڑا پنجرا اس کا بنایا ہوا ہے اور اس سے دل بہلاتے ہیں, تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ان قیودات کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہے. اور یہ چاہے کبوتر ہو یا اور بھی کوئی اس طرح کے بالکل وہ پال لے ہوں. جی مزید سوال. میرا یہ سوال ہے کہ سلام کے جواب میں سلام کہنے سے جواب ادا ہو جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے تو فقالوا السلام, انہوں نے سلام کا لفظ کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام, جواب میں سلام کا لفظ ہی کہہ دیا. یہ قرآن کے ظاہر کے الفاظ ہیں, یعنی دونوں طرف سے سلام سلام کہا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ جو سلام کا سنت طریقہ کار ہے وہ کچھ اور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ ایک شخص نے سلام کیا السلام علیکم, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اس کے لیے فرمایا 20 نیکیاں ہیں. تیسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. تو یہ جو پورا سلام ہے اسی انداز میں سلام کرنا چاہیے اور جواب بھی انہی الفاظ کے ساتھ دینا چاہیے, تو نیکیاں اس کے ذریعے سے حاصل ہوں گی. بہرحال اگر کسی نے سلام کیا اور سامنے سے کسی نے جواب میں سلام کہہ دیا تو یہ سلام جواب بہرحال ہو جائیں گے. اچھا, واٹس ایپ پہ عام طور پہ سلام, ادھر سے بھی سلام یعنی جواب بھی سلام, یعنی السلام علیکم پورا لکھنا شاید اس وجہ سے یا رومن میں لکھنے میں کی وجہ سے مسائل. تو یہ جو سلام لکھا اور اس نے بھی سلام کا سلام کر کے دے دیا تو ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں اور تفصیل ہے. جو سلام علیکم کوئی کہتا ہے, ویسے تو فقہاء کرام نے پہلے سے لکھا تھا کہ السلام علیکم کسی نے کہا تو جواب واجب نہیں ہوتا, کہ صحیح لفظ جو وہ السلام علیکم ہے. میم ساکن کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ سنت کے مطابق سلام نہ ہوا بولنے میں تو پھر یہ جواب بھی نہ ہوا. اب ہمارے یہاں جو لکھا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ سنت طریقے کے مطابق عمومی طور پر نہیں لکھا جاتا. جب نہیں لکھا جائے گا تو پھر اس کا جواب بھی واجب نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سامنے والے کے لیے تشویش کا سبب بنے گا اور انتشار ہوگا, فتنہ ہوگا, اس کے اوپر اپنے پر تہمتیں لگیں گی. تو اس لیے اگر کوئی سلام لکھ کر بھیجتا ہے چاہے کسی بھی انداز میں اس نے لکھا ہو تو جواب اسے دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ نے رحمت اللہ وبرکاتہ, اس پر بھی کئی جو الفاظ جو بڑھاتے ہیں آگے. اچھا, ایک تو لفظ کچھ اور تو مذاق میں بھی بناتے رہتے ہیں, مغفرتہ کے جو الفاظ اس کے الفاظ بعض روایتوں میں آئے ہیں لیکن محدثین کے مطابق زیادہ ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. سلام یہیں تک جو ہے وہ محدثین نے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں تک کہ یہ الفاظ کہے جائیں. اور اس کے بعد جو الفاظ ایسے اردو میں جو وہ تو عجیب و غریب قسم کی, یعنی پتہ صبح شام کا سلام, دوپہر کا سلام, اس کے لیے پیغام, تو اس کے لیے وہ تو فضول ہے. بہرحال بالکل شامل بھی نہیں کرنے چاہیے, اور جہاں سمجھا سکتے ہوں تو حتی الامکان محبت سے پیار سے یہ سمجھا بھی دینا چاہیے سامنے والے کو. جی مزید. میرا نام محمد آصف ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار کے اندر اگر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں فائنینشلی طور پہ, اگر جو مثال کے طور پہ اگر وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھر پر بیٹھے ہی اس کا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے اندر پروفٹ ہو یا نقصان ہو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مطلب فائدہ نقصان وہ ہمارا ہی ہوگا اس کے اندر. یعنی اس کو چلتے کاروبار میں پارٹنرشپ کا نام بھی دیا ہوا ہے, سب کچھ ہے, اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, فائدہ ہو یا نقصان ان کو پروفٹ چاہیے. اصل میں دیکھیں, پہلے تو رننگ بزنس کے اندر جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے اپنے شرائط اور اس کے اپنے اصول ہیں. ایسے ہی چلتے کاروبار کے اندر شراکت داری ہوتی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے, اور یہ اپنا ہی نہیں ان کا, یہ عمومی طور پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ یہ رقم لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں
اور اس پر جو نفع ملے گا وہ ہمیں کاروبار کی بنیاد پر ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کاروبار ایک الگ چیز ہے، آپ جو رقم دے رہے ہیں وہ بطور قرض دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے رقم دے دی، آپ کی رقم اس کے پاس چلی گئی، آپ کی رقم سیف ہے۔ اب چاہے اس کو نقصان ہو چاہے اس کو فائدہ ہو، باہر صورت آپ کو آپ کی رقم تو ملے گی، وہ اس کو تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، ساتھ میں نفع بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ جو رقم آپ کو اوپر مل رہی ہے، نفع آپ کو مل رہا ہے، یہ قرض کے اوپر نفع مل رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، جو قرض نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے۔ تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، اور اس کو انویسٹمنٹ کہتے بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ کو قرض دے رہے ہیں اور قرض کے اوپر آپ سے نفع لے رہے ہیں، اور یہ سود ہے، اور سود جس طرح لینا حرام ہے اسی طرح دینا بھی حرام ہے۔ کچھ سوال ایس ایم ایس پہ بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب یہ بتا دیجئے کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، کیا کریں؟ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے، مقتدیوں کو، یعنی جو پیچھے نماز پڑھنے والے آئے ہوئے ہیں، امام کے علاوہ جو افراد ہیں، ان کو زبان سے نہیں دینا چاہیے، ان کو دل ہی میں اسی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال ہے کہ سب سے زیادہ درود کون سا پڑھا جائے کہ حضور خوش ہو جائے؟ اصل میں حکم یہ ہے کہ بہترین الفاظ میں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خوب درود پاک یہ پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو بہترین اور اچھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ مختلف درود پاک کے صیغے یاد کر لیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف درود ابراہیمی ہی پڑھیں، دیگر درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے، اور ان کے اندر سلام بھی موجود ہوتا ہے، اور سلام پیش کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ دیگر صیغے یاد کر لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، اسے یاد کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، یہ آپ یاد کر لیں، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ یاد کر لیں، جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلو، یہ آپ یاد کر لیں۔ جو 6 لاکھ درود پاک کا جس پر ثواب ملتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، یہ یاد کر لیں۔ درود شفاعت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اسے یاد کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ تو یوں درود پاک بہت سارے صیغوں کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، بدل بدل کے پڑھتے رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے، درود شریف کی طرف جیسے بعض اوقات ہم درود پاک دیکھتے ہیں کہ پڑھ رہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پڑھنے پر ثواب ملے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن ابھی آپ نے 5 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے صیغہ چینج کر لیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ اس طرف آ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ اگر بدھ والے دن فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کو دفن تو کرتے ہیں، لیکن قبرستان پہ پھر بدھ جمعرات جمعہ 3 دن تک یوں اس کے قبرستان پہ بیٹھتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ فرشتے سوال کرنے نہیں آئیں گے، تو یہ کیا سوچیں؟ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو جمعے کو ہی ہو تو اس میں کیا سوال جواب نہیں ہوتے، یعنی جس کا انتقال ہی جمعے کو ہو، اور یہ عمل کیا کہتے ہیں؟ عمل تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی شخص قبر پر 7 دن بھی بیٹھتا ہے، اب مسلسل جیسے کوئی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے، پیر صاحب ہیں کوئی جن کے عقیدت مند بہت سارے ہیں، تو اب ان کی قبر کے اوپر ایک عرصہ دراز تک لوگ آ کے بیٹھتے رہتے ہیں، ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، تو حرج تو اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو یہ 3 دن اب یہ جو اس میں یہ خیال ہے، تو واللہ عالم اب اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال اتنا ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت تو موجود ہے، کہ جمعہ کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور فتنہ قبر سے مراد یہی سوالات قبر ہوتے ہیں، تو اس پر اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کنفرم بات نہیں ہوتی، بلکہ جمعہ کے دن انتقال کرنے والے کے بارے میں بھی لازمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، امید اس کے بارے میں یہی رکھی جائے گی، ٹھیک ہے، جو روایت کے اندر موجود ہے، لیکن نہ جانے قبر کے معاملات کیا ہیں، چونکہ غیب ہے، ہمارے پر کھلا ہوا نہیں ہے، تو اس کی معلومات ہمیں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے، قبر پر بیٹھتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس میں حرج نہیں۔
حرج نہیں. یہ تصور مطلب یہ نہ بنا ویسے ہی اصال ثواب سے جو ہے نا وہ یہ بیٹھے رہیں. جی مزید سوال. مال خریدنے کی بعد پتہ چلا کہ مال چوری کا ہے اور واپسی بھی نہیں ہو سکتا مال، تو اس مال کا کیا کیا جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائے جزاک اللہ خیرہ. گمان بھی ہے، معلوم ہے کہ بھائی یہ تو کنفرم معلوم ہو گیا. ایک ہے کہ جس قرائن ایسے ہیں، وہاں پہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی یہ چوری کا مال ہے، تو بھی اس کو خریدنا جائز نہیں تھا. وہ آپ نے خرید لیا ہے تو لازم ہے کہ جس کا یہ مال ہے اس تک پہنچائیں، اور اگر اس تک کسی صورت نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس کو صدقہ کرنا ہوگا، اس کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں. ورنہ بہرحال پہلے تو حتی الامکان کوشش کر کے اسی تک اس مال کو پہنچانا ہوگا. بھلے یہ ان کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم نے پیسوں سے لیے. نہیں، یہ عذر نہیں. یعنی جس نے چوری کی آگے بیچی اور پھر پتہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کے، اور اس طرح کے تو کئی ایسے سامان ہیں، گاڑیوں کے سامان ہیں. بالکل، یہ تو پورے چور بازار بھی چور بازار ہی ہیں تقریباً ہر شہر کے اندر، یا کہیں مختلف جگہوں پہ اللہ اعلم چور بازار کہیں یا چوری والی جگہ سے جہاں سے بھی مل جاتی ہے. اچھا عام مارکیٹ میں بھی اب بکتا ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ ان کے پاس کیسے آیا یہ سامان، یا اس طرح کے کچھ کرائن. ظاہر سی بات ہے کہ جو کرینہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ چیز اس کی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ چوری کی چیز ہی بیچ رہا ہے، تو پھر اس سے خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. جی ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.